الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ کے اندر احسان اور بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ تم دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرو، بھلائی کا معاملہ کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں. اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسن کما احسن اللہ الیک کہ تم بھی لوگوں کے ساتھ ایسے ہی بھلائی کرو، احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مال و دولت کی صورت میں ہو، وہ عہدے اور منصب کی صورت میں ہو، وہ انسان کی بدنی طاقت کی صورت میں ہو، کوئی بھی چیز کسی بھی رنگ میں ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے. جب اللہ کی دی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں احسن کما احسن اللہ الیک کہ کم از کم اپنے اللہ سے یہ سبق تو سیکھ لو کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے تو تم بھی اللہ کی مخلوق کے اوپر احسان کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا کون سا ذاتی ہے، تمہیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں احسان بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے. اصل چیز معاشرے میں دو طرح کے طبقات ہوتے ہیں، ایک جن کو ہم طاقتور کہتے ہیں اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جسے ہم کمزور کہتے ہیں، ناتواں اور ضعیف کہتے ہیں، ضرورت مند اور محتاج کہتے ہیں. تو ایک طاقتور طبقہ ہوتا ہے، ایک کمزور طبقہ ہوتا ہے. اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ اس نے طبقات کو آپس میں جوڑ کے رکھ دیا ہے کہ طبقات آپس میں جڑے رہیں، تفریق نہیں ہونی چاہیے. یہ جو طبقاتی کشمکش ہوتی ہے جس کو آپ کھینچا تانی کہتے ہیں، ایک دوسرے کو بوجھ سمجھنا کہتے ہیں، اسلام اس کے مخالف ہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ تم سب اللہ کی مخلوق ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے تمہارا آپس میں کھینچا تانی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے بلکہ محبت اور اخوت کا تعلق ہونا چاہیے. تو میں نے کہا آپ کہیں بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ طبقات کو آپس میں جوڑنے کی تعلیمات جو ہیں وہ اسلام نے بڑے سنہری انداز میں دی ہیں کہ جس سے دنیا میں جتنے بھی یہ طبقات ہیں ان کے دل آپس میں جڑے رہیں،
اس کی تعلیمات میں سے ایک یہ ہے احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، کہ تم احسان کیا کرو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے، بھلائی کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی تعلیمات وہ طبقات کو آپس میں جوڑنے والی ہیں۔ جو طبقہ طاقتور ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، عہدہ اور منصب، دنیا کی چیزیں، توانائیاں یہ عطا کر رکھی ہیں، ان کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کی خواہشوں کو جانتے ہیں، پیدا کرنے والا وہ خود جانتا ہے۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دے دیا ہے ہمارے سے کوئی چھینے نہیں، اور ہماری ان دولتوں کو بری نظر سے کوئی دیکھے نہیں، اور یا یوں کہہ لیے کہ للچائی ہوئی نظر سے کوئی نہ دیکھے۔ یہ ایک طبعی جذبہ ہے، وہ کتنا بھی بڑا مالدار ہو وہ اپنے مال کو چھپا کے رکھنا پسند کرتا ہے، اوپن نہیں کرتا ہے، واضح نہیں کرتا ہے، اس کی ایک خواہش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کمزور طبقہ تھا انہیں بڑی سختی سے منع کر دیا کہ دیکھو، سوال کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ یہ تمہاری غیرت کے خلاف ہوگا کہ تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاؤ، اور فرمایا قیامت والے دن یہ تمہارے چہرے کا سیاہ داغ بن جائے گا۔ اگر تم لوگوں سے بھیک مانگو گے، سوال کرو گے، تو یہ تمہارے چہرے پر سیاہ داغ بن کے آئے گا۔ تو کمزور طبقے کو یہ سمجھا دیا کہ تمہیں ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، مانگنا تو بہت دور کی بات، للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھنا۔ ہاں ضرورت تو ہے، اس کا انکار نہیں، تو اللہ میاں کہتے ہیں ان کو بھی تو میں نے دیا ہے، تو تم میرے سے براہ راست کیوں نہیں مانگ لیتے؟ تم میرے سے مانگ لو، میں تمہیں بھی دے دوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو اپنے سے مانگنے کا حکم دیا ہے تاکہ ان کی خواہش پوری رہے۔ دوسری طرف یہ جو کمزور طبقہ کہلاتا ہے، وہ بدنی اعتبار سے ہو، وہ مالی اعتبار سے ہو، وہ عہدے اور منصب کے اعتبار سے ہو، کسی بھی لحاظ سے جو ایک کمزور اور ضعیف طبقہ جس کو میں اور آپ کہتے ہیں، اس کا بھی حق ہے۔ ان کا حق یہ ہے کہ ہمارے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے، ہمارے ساتھ کوئی اظہار محبت کرے، معاشرے اور سوسائٹی میں ہماری بھی کوئی عزت اور مقام ہونا چاہیے، ہماری عزت کے ساتھ نہ کھیلا جائے، ہمیں تحقیر کی نظر سے نہ دیکھا جائے، ہمارے ساتھ ایسا رویہ نہ برتا جائے جس سے ہماری عزت نیلام ہو۔ یہ ایک غریب کمزور کی خواہش ہے۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں، اللہ کے نبی نے اسلام میں ایسی تعلیمات دی۔ ایک بات تو آپ نے یہ ارشاد فرمائی، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، بدنی طاقت دی ہے، عہدہ اور منصب دیا ہے، اس کے ساتھ کچھ کمزور لوگوں کو جوڑ دیا تاکہ گاڑی چل سکے۔ اس کے والدین بوڑھے ہو گئے، وہ کمزور ہیں، اس کے بیوی بچے چھوٹے ہیں، بچے ابھی وہ کمزور ہیں، اس کے رشتہ دار اور خاندان میں کچھ غریب لوگ ہیں، وہ کمزور ہیں، جن کو ان کے ساتھ جوڑ دیا کہ بھئی دیکھو، اپنے چھوٹے بچوں کی کفالت بھی کرو، اپنے بوڑھے والدین کی کفالت بھی کرو، خاندان کے اندر یا اڑوس پڑوس میں کوئی کمزور اور غریب ہو تو اس کی غریب پروری بھی کرو۔ یہ احکامات اس کو دیے ہیں، لیکن ہو سکتا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک بات آ جاتی کہ کماؤں میں اور کھائیں یہ لوگ، کماؤں میں اور استعمال یہ لوگ کریں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، مجھے محنت پہ لگا دیا ہوا ہے اور کھانے کے لیے ان سب کو بٹھا دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ مالی ہو، بدنی ہو، عہدے منصب کی ہو، کوئی بھی طاقت ہو، یہ مت یاد رکھنا کہ وہ طاقت میری ذاتی ہے، وہ صلاحیت میری ذاتی ہے، وہ مال و دولت میرا ذاتی ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور طبقے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بڑوں کو یہ کہہ رہے ہیں، طاقتوروں کو،
کہ تمہیں جو رزق مل رہا ہے یہ ان کمزوروں کے صدقے اور طفیل سے مل رہا ہے. تمہیں اللہ رزق جو دیتے ہیں، اگر تمہارے ساتھ یہ کمزور لوگ اٹیچ نہ ہوتے، ان کو تمہارے گلے کا ہار نہ بنایا گیا ہوتا تو خام خالی نکال دو، پھر تمہیں بھی اتنا کچھ نہ ملتا. یہ جو تمہیں ملا ہے تمہارے پیٹ کے لیے تو 2 روٹیاں کافی تھی، تو اللہ نے اگر تمہیں 20 دی ہیں تو اللہ کو پتہ نہیں کہ اس کا پیٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے. اللہ نے جو تمہیں 20 دی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کچھ اور کو تمہارے ہاتھ سے دلوانا چاہتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ سمجھ آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہارے والدین، تمہارے رشتہ دار، تمہارے بچے، تمہارے اقربا، ان میں اگر کوئی غریب اور نادار ہیں جن کی کفالت تمہیں کرنی پڑتی ہے تو اپنے دل دماغ پہ بوجھ نہ لایا کرو، بلکہ یہ سمجھا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کرنے کی ڈیوٹی میری لگا دی، باقی مل تو انہی کی وجہ سے رہا ہے. تو آپ نے فرمایا تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے ساتھ جو کمزور لوگ وابستہ ہوتے ہیں ان کی برکت سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے اندر. ایک تو یہ کہ جو طاقت والا ہے اس کا دماغ ٹھیک کیا ہے کہ بھئی تم اپنی قوت بازو پہ ناز نہ کرنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ میرے محسن ہیں، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما رہے. اگر یہ نہ ہوتے تو مجھے کوئی بھی یہاں آنے نہ دیتا، مجھے کوئی بھی اتنا رزق نہ ملتا. اگر مجھے مل رہا ہے تو جن کی میں کفالت کر رہا ہوں وہ میرے محسن ہیں، اللہ ان کی وجہ سے مجھے دے رہا ہے کہ بھئی تمہاری ڈیوٹی ہے، ہم تمہارے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، تم جاؤ جا کر اپنے ان متعلقین کے اندر تقسیم کر دو. تو میں نے کہا ایک تو طاقت والے کا دماغ ٹھیک کیا ہے، اور اس سے بھی بڑی ایک بات اور فرمائی ہے، وہ یہ کہ جو معاشرے میں کمزور لوگ تھے اور ضعیف لوگ تھے ان کی حوصلہ افزائی بھی فرما دی. اس لیے کہ جب کوئی انسان دوسرے پر بوجھ بنتا ہے، دوسرے سے لیتا ہے، تو وہ طبعاً شرمساری بھی محسوس کرتا ہے کہ یار میرے پاس اپنا ہی ہوتا تو بہت اچھا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے طبیعت گھبراتی ہے. تو اللہ کے نبی کمزور لوگوں کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تمہیں دے رہا ہے تمہاری وجہ سے تو اس کو ملا تھا، تو ہم نے تمہارا رزق اٹھا کر اس کو دیا ہے اور اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ لا کر تمہیں پیش کر دیا کرے. تمہارے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے. تو میں نے کہا معاشرے کے جو کمزور لوگ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی، بلکہ میں کہوں تو بے جانی عزت افزائی فرمائی ہے، اور ان کی دل شکنی نہیں ہونے دی. یہ کہا کہ تم طاقت والوں کو جو اللہ رزق دیتا ہے کمزوروں کی برکت سے دیتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، آپ نے ایک روایت میں ایک دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. آپ نے فرمایا اللہم احینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے دنیا میں مسکین بنا کر زندہ رکھنا، اور میری موت آئے تو میں مسکین ہوں، اور قیامت کے دن جب تو میرا حشر کرے مجھے اٹھائے تو کن لوگوں میں اٹھانا؟ فرمایا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، جو مساکین ہیں مجھے ان کے اندر قیامت والے دن اٹھانا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں مسکنت کی دعا، موت کے وقت مسکنت کی دعا، اور قیامت والے دن کہا یا اللہ جب تو مجھے اٹھائے نا تو میرے دائیں بائیں مسکین لوگ ہونے چاہیے. اس سے بڑی بھائیو حوصلہ افزائی کیا ہو سکتی ہے کمزور طبقے کے لیے کہ اللہ کے نبی یہ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہم احینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. تو میں نے کہا ایک طرف تو کمزور طبقے کی دل جوئی کی جا رہی ہے، اور امت کے طاقت والے طبقے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کمزور طبقے کو بوجھ نہیں سمجھنا، کمزور طبقے کی تحقیر نہیں کرنی، تذلیل نہیں کرنی،
بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، وہ اپنے عمل سے جیسے بھی کر سکو۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دے رہے ہیں۔ میں نے کہا امت کے طبقات کو آپس میں جوڑنے کی، کہ طاقتور طبقے کا رویہ کمزور طبقے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اور کمزور طبقے کا رویہ طاقتور طبقے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیمات دے رہے ہیں۔ دنیا میں چونکہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے چلانا ہے، سب کو برابر تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر سب کو برابر کر دیتے تو دنیا کا کوئی کام بھی نہ چلتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کی ضرورت دوسرے کے ساتھ وابستہ کر دی تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ماتحت، دستے نگر، ملازم، مزدور وہ تمہارے تابع کر دیا ہے، اور کچھ لوگوں کو مالک، آنر اور گاڑی چلانے والا اور مل فیکٹری چلانے والا وہ بنا دیا۔ تو کوئی ملازم ہے اور کوئی مالک ہے، یہ تقسیم اللہ نے کی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کے قربان جائیں، آپ نے اس کو سمجھاتے ہوئے ایک بات فرمائی، فرمایا اِنَّ إِخْوَانَكُمْ، یہ جو تمہارے ملازم، تمہارے نوکر، تمہارے تابع ہیں، ان کو صرف نوکر نہ سمجھنا، ان کو صرف غلام نہ سمجھنا، اِنَّ إِخْوَانَكُمْ، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ جیسے تم انسان ہو ایسے یہ بھی انسان ہیں، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اس لیے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں۔ تمہیں اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو تمہارے تابع بنا دیا، تمہارا ملازم بنا دیا۔ وہ اللہ یوں بھی کر سکتا تھا کہ تمہیں ان کا ملازم بنا دیتا، تم ان کے نوکر ہو جاتے، وہ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا۔ فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں اور ان کو اللہ نے تمہارے تابع بنا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ کہا کہ جب یہ تمہارے تابع ہیں، تمہارے ملازم ہیں، ان سے کام ضرور لو، لیکن ان پر بوجھ ان کی طاقت سے زیادہ نہ ڈالنا۔ جتنی طاقت ہے اتنا بوجھ ڈالنا، طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ان کے اوپر ڈالنا۔ اگر کبھی کوئی ایمرجنسی ایسا کام کرنا پڑ جائے جس میں تعاون کی ضرورت ہو تو فرمایا خود ان کے ساتھ تعاون کر دینا۔ یہ ایک تعلیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور آپ نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ جس وقت مسجد نبوی بننے لگی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ پتھر اٹھا کے لاؤ۔ صحابہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو دو پتھر اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کر اٹھا کے لا رہے تھے۔ تو صحابہ کرام تو یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم خادم کس کام کے لیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی ثواب کا محتاج ہوں۔ تو آپ نے خود عملی طور پر تعاون کر کے بتایا کہ اگر تمہارے ماتحت اور دستے نگر وہ کوئی بڑا مشکل کام کرنے لگے تو تمہیں بھی ان کے ساتھ تعاون ضرور کر دینا چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو ان کی بنیادی ضروریات کا بھی خیال کرنا، جیسے خود کھاتے ہو یہ سوچو ان کو بھی کھانے کے لیے ملتا ہے کہ نہیں ملتا، خود پہنتے ہو یہ دیکھو ان کو بھی پہننے کے لیے ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ تو ان کی بنیادی ضروریات وہ تمہارے ذمے ہیں، لہٰذا اپنے ماتحت اور دستے نگر، اپنے ملازم اور نوکر، اس کے خورد و نوش، لباس اور جن کو میں اور آپ بنیادی ضروریات کہتے ہیں ان کا پورا کرنا یہ ہماری ڈیوٹی لگا دی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیچے والا طبقہ تھا اس کے بارے میں جو تعلیمات دی ہیں وہ بہت عالی شان قسم کی تعلیمات ہیں۔ اگر ان تعلیمات پر میں اور آپ عمل پیرا ہوں تو میں نے کہا آج جو طبقاتی کشمکش نظر آتی ہے یہ کبھی بھی دکھائی نہ دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے مالی فراوانی عطا فرمائی ہوئی تھی، تو رات کو جب نماز کے لیے اٹھتے تہجد یا فجر میں تو یقیناً پانی کہیں سے لانا پڑتا تھا۔ آج تو گھروں میں ٹوٹیاں ہوتی ہیں، اس زمانے میں آپ ذرا پیچھے چلے جائیں تو کنویں سے بھر کے لایا جا رہا ہے، کسی اور جگہ سے بھر کے لایا جا رہا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو نہیں اٹھاتے تھے، خود جاتے پانی بھر کے لاتے اور وضو کرتے۔ تو کسی نے عرض کیا حضرت یہ گھر میں غلام اور نوکر بھی تو رکھے ہوئے ہیں، ان کو صبح اٹھا دیا کرو۔
تاکہ یہ تہجد میں آپ کے لیے وضو کا پانی تو کم از کم مہیا کر دیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کی نیند کا وقت ہے، چونکہ تہجد فرض نہیں ہے، نفل ہے، اگر کوئی پڑھ لے تو بہت اچھا، تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے غلام اور نوکر کی نیند خراب ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میں نے کہا اپنے ماتحت اور دستے نگر کا اتنا خیال کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قمیصیں خرید کے لائے اور اپنے غلام کو بلایا، کہا یہ 2 قمیصیں لایا ہوں، ان میں سے پہلے تم پسند کرو، تمہیں ان میں سے کون سی اچھی لگتی ہے۔ اس نے ایک قمیص پسند کی، آپ نے فرمایا یہ تم لے لو، دوسری مجھے دے دو، وہ میں پہن لوں گا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر تھا کہ جو کمزور طبقہ ہے، ہمارا ماتحت اور دستے نگر ہے، ان کی دل جوئی، حوصلہ افزائی یہ اسلام نے سکھائی ہے۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا کوئی ملازم جو تمہارا کھانا بناتا ہے اور گھر میں روٹی پکاتا ہے، اگر کوئی نوکر کوئی غلام تمہارے لیے کھانا بنا کے لائے، اس نے گرمی برداشت کی، دھواں برداشت کیا، تکلیف برداشت کی، جب وہ پکا کے تمہارے سامنے لائے تو تم اس سے بھی کہو کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی کھانا کھائے۔ پھر آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ جھجک محسوس کرے، شرم محسوس کرے کہ میں اپنے مالک کے ساتھ، آنر کے ساتھ کیسے بیٹھ کے کھانا کھاؤں، تو آپ نے حوصلہ افزائی اور دل جوئی کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ جھجکے تو کوئی بات نہیں، تم ایسے کرو اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ توڑو، سالن لگاؤ اور اپنے ہاتھ سے وہ لقمہ اس کے منہ کے اندر ڈال دو، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو کہ اگر میں نے خدمت کی ہے تو میرے مالک نے میری خدمت پر میری حوصلہ افزائی بھی تو کی ہے، اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کر میرے منہ کے اندر ڈالا ہے۔ تو میں نے کہا طبقات کو آپس میں جوڑنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور طبقے کو کمزور طبقے کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً بتلا رہے کہ تمہارے رویے ان کے ساتھ یہ ہونے چاہیے۔ اور خدا نہ خواستہ بھائیو اگر ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہیں تو یاد رکھنا یہ پکڑ کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخصوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں نے انصاف کرنا ہے، فیصلے میں نے کرنے ہیں، لیکن 3 شخصوں کے متعلق فرمایا اللہ کہتے ہیں میں خود دعویٰ بھی دائر کروں گا، فیصلہ بھی کروں گا، مدعی بھی میں ہوں گا، ان کے خلاف دعویٰ بھی میں خود دائر کروں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وہ 3 شخص یہ ہیں، ایک جو اللہ کے نام پر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے اور معاہدہ اللہ کے نام پر ہو رہا ہے، اللہ کے نام کو بیچ میں لایا جا رہا ہے، جس کو آپ حلف اٹھانا کہہ دیتے ہیں، تو فرمایا جس نے اللہ کے نام پر کوئی معاہدہ کیا اور پھر اپنے لالچ کی وجہ سے اسے توڑ دیا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود اس کے خلاف دعویٰ دائر کرے گی کہ اس نے ہمارے نام کی لاج نہیں رکھی، ہمارے نام کی کوئی پرواہ نہیں کی، یا تو ہمارے نام کو بیچ میں نہ لاتا۔ اگر اللہ کے نام پہ کوئی معاہدہ کیا جائے تو اس کی پاسداری کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا جو کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر بیچ دے، نعوذ باللہ اغوا کر لیتے، آگے بیچ دیتے ہیں، یا اور اس طرح کی صورتیں لوگوں کو اٹھا کر کسی کے حوالے پیسوں کے بدلے میں کر دینا، تو فرمایا جو کسی آزاد کو سیل آؤٹ کرتا ہے، اس کے بدلے میں پیسے کماتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود اس کے خلاف دعویٰ کروں گا، میں مدعی ہوں گا اس شخص کی طرف سے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ جو کسی مزدور سے کام لے اور مزدور بیچارہ سارا کام سر انجام دے دے اور وہ اس کی مزدوری دینے سے انکار کر دے، اس کی مزدوری کو دبا جائے، اس نے خون پسینہ کیا اور لیکن مالک اس کی مزدوری کو دبا گیا، تو فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے شخص کے خلاف میں خود دعویٰ دائر کروں گا کہ اس نے مزدور کی مزدوری کو دبایا تھا۔ تو ان 3 شخصوں میں سے ایک وہ ہے جو کسی کمزور کا حق پامال کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے، آخری لمحات میں آپ کی زبان اقدس سے
جو وصیت نکلی ہے امت کو، جو آپ نے اپنی آخری وصیت کی ہے، وہ دو باتیں تھیں. آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت کے لوگوں، میں جاتے جاتے تمہیں دو باتیں کہہ کے جا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ نماز کا بہت خیال کرنا، نماز نہ چھوڑنا. یہ تمہارے نبی آخری وصیت کر رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ، ایک تو نماز نہ چھوڑنا، اور دوسرا فرمایا وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہیں، دستے نگر ہیں، ملازم ہیں، ان کے حقوق کی بھی رعایت کرنا. ان کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے تمہارے سے، اگر زیادتی ہوئی تو پکڑے جاؤ گے. تو اس لیے آپ نے دوسری بات یہ فرمائی کہ جو طاقتور طبقہ ہے وہ کمزور طبقے کے حقوق کی بہت رعایت کرے. اگر کوئی اور سمجھ میں نہیں آتی تو اپنے نبی کی وصیت سمجھ لے کہ ہمارے نبی آخری وصیت یہ کر کے گئے تھے کہ نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحت اور دستے نگروں کے حقوق کا بھی خیال کرنا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے دونوں طبقات کو جوڑنے کے لیے جو طاقتور طبقہ ہے اس کو یہ نصیحت کی تھی، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہاری مدد اللہ کی طرف سے اور تمہیں جو رزق ملے گا وہ تمہارے کمزوروں کی بدولت ملے گا. وہ میں نے کہا والدین ہوں، اولاد صغار ہو، وہ اقربا ہوں، مالی اعتبار سے بدنی اعتبار سے کمزور ہوں، تو ہم ان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں ان کی برکت اور طفیل سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی رزق عطا فرما رہے ہیں. حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.